یہ تحفہ اور گفٹ آپ کے لیے آج جو ہے نا لے کے آئے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ جو بچے قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یا قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں، یا علوم نبوت پڑھتے ہیں، یا علم دنیا پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھائی میں ان کے لیے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ساری رات یاد کیا لیکن مجھے صبح یاد نہیں ہوا، میں بھول گیا، مجھے بات یاد نہیں آئی، ذہن میں نہیں آئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے جہاں ہم بہت سارے اور کام کرتے ہیں، جیسے بادام کھانا ہے کہ بادام کھانے سے بندے کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم جانا القریش ہربل دواخانے میں شربت بادام بھی تیار کرتے ہیں کہ وہ شربت بادام جو ہے نا دماغی کام کرنے والوں کے لیے مفید چیز ہے۔ اسی طرح اور مختلف چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، ان میں ایک بہترین چیز، ایک تحفہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ جامعہ اشرفیہ میں لاہور دورہ حدیث شریف میں جب ہم تھے تو وہ ہمیں ترمذی شریف پڑھاتے تھے، اور بہت ہی مدبر انسان، بڑے ہی نیک لوگوں میں سے، متقی و پرہیزگار۔ زمزم کا پانی ہمیں جو ہے نا وہ پانی میں زمزم مکس کرتے، اور وہ پوری کلاس جو ہے نا وہ زمزم کا پانی پیتی تھی، اور جب ترمذی شریف ختم ہوتی تو بہت الہذاری سے دعا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج تم بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ تو بڑا ہی یعنی کہ ایک نورانی ماحول ہوتا تھا جب وہ ترمذی شریف ختم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور مزید اعلیٰ درجات انہیں نصیب فرمائے، اور ان کا یہ سلسلہ خیر و فیض بھی چلتا رہے۔ انہوں نے البرکات المکیہ کے نام سے فی الصلاۃ النبویہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا تحیہ تحفہ پیش کرنا، اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس کتاب میں، اور بڑے نام ذکر کیے ہیں۔ ہر دفعہ درود شریف نئے نام کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ناموں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی برکت والی کتاب بھی ہے۔ تو اس میں جو فضائل انہوں نے بیان کی ہیں، حدیث نقل کی ہیں درود شریف پڑھنے کی، تو میں نے جو آپ سے بات کی کہ تحفہ ہے، وہ تحفہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، من خاف علی نفسہ النسیان، جس آدمی کو ڈر ہو، خوف ہو، خطرہ ہو بھول جانے کا، نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اور جب یہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی برکت سے اس کو بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے گا۔ درود شریف کی برکت سے کیا ہوگا؟ بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے گا۔ اب آپ کو اگر سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے ان بزرگوں نے پیش کیا۔ ایک انہوں نے حدیث اور بھی پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، فصلوا علیہ، تو تم کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، تذکروہ انشاءاللہ تعالی، وہ تمہیں یاد آ جائے گی یا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں رکھ کر، نہیں مل رہی ہے،
تو اس کی نیت کے ساتھ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو وہ آپ کو یاد آ جائے گی کہ کہاں پڑھی ہے۔ اگر آپ کو قرآن شریف نہیں یاد ہو رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو سبق سب کی منزل یاد ہونا شروع ہو جائے گا، قرآن ذہن نشین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھو کتنا زبردست تحفہ ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ اور اپنی محنت جاری رکھو، تو جو آپ بھول جاتے ہیں وہ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے نا؟ اس لیے عادت بنائیں کہ ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں حافظ قرآن بن رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میرے قرآن کو پختہ کر دے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ، 200 دفعہ یا 300 دفعہ، جتنی توفیق مل جائے۔ کثرت 300 دفعہ میں کثرت آ جاتی ہے، اور روزانہ 100 دفعہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اپنی عادت بنانی ہے، جہاں ہم اور کام کرتے ہیں وہاں 100 دفعہ ہم کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھ لیں گے۔ یہ تو اس کا ایک فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنے کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، جو ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم جو ہے نا تمام کریں۔ تو آپ ابھی بچپن سے ہی اپنا یہ مزاج بنا لو کہ رات کو شام کے وقت میں سبق یاد کرنے کے بعد آپ روزانہ 100 دفعہ کیا کریں؟ درود شریف پڑھ لیں، اور اپنی نیتیں زیادہ رکھیں۔ اس میں سے ایک نیت یہ رکھیں کہ میرا قرآن پختہ ہو جائے، میرا قرآن کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے۔ تو یہ تحفہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل آج سے ہی شروع کر دیں، اور آپ کی وساطت سے یہ جن جن لوگوں کو یہ ویڈیو ملے وہ سارے لوگ بھی اس پر عمل شروع کر دیں۔ خواتین کے لیے بڑی خاص چیز ہے، کیونکہ عورتیں بالخصوص وہ چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہیں، پیسے رکھ دیں گی بھول جائیں گی، کوئی چیز سونا رکھا ہے کہیں بھول گئیں، کہاں رکھا ہے، اور اب وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں چیز، تو وہ جب بھول جائیں تو وہ جہاں اور کام کرتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، وہاں پر ایک کام یہ ہے کہ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اسی نیت کے ساتھ کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں وہ کیا کرے گا؟ ان کو یاد آ جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے۔ اور جس کا دماغ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، تو وہ اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اب یہ ایسی چیز ہے اس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، اس پر پیسے، دیکھو کوئی پیسے خرچ ہوں گے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ آپ شربت بادام خریدنے کے لیے آئیں گے پیسے لگیں گے، بادام بازار سے خریدیں گے تو اس پر بھی پیسے لگیں گے، لیکن آپ درود شریف پڑھتے ہیں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو مقصد تو کام ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ تمام التزام اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں بات ڈالی، یہ مطالعے میں آئی۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا کتاب کو، تو میں نے کہا چلو ایک تو آپ کو بھی یہ تحفہ بتا دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ان استاذوں کا تذکرہ کر دوں جنہوں نے ہمیں علم نبوت، علم حدیث شریف پڑھایا، اور ان کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے سلسلے میں اس نے قبولیت عطا کی۔ ان کی دعائیں تھیں جو آج نتیجہ دے رہی ہیں۔ استاذ کی دعا اپنے شاگرد کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ان اساتذہ کو بہت زیادہ اعتماد تھا اور بڑی محبت رکھتے تھے ہمارے ساتھ۔ میں نے جب بھی انہیں سلام کیا، حالانکہ ان کو سلام کرنا جوئے شیر لانا تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے ہماری بڑی قدر کی، محبت رکھی اور بڑا احترام کیا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ رعب و دبدبے والے تھے۔ جیسے نام موسیٰ تھا ایسے ہی رعب اور دبدبہ بھی بہت تھا۔ اللہ جل جلالہ ان کی جتنی سعی اور محنت ہے اس کو قبولیت نصیب فرمائے۔ جن جن اساتذہ کے واسطوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، میرے تمام اساتذہ جو چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، اعلیٰ علیین میں بہترین درجات نصیب فرمائے۔ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی تمام نعمتیں ان کی سرفرازی نصیب فرمائے، اور ان کی دعائیں ہمارے لیے چلتی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔